امریکہ نے بار بار معاہدوں کی خلاف ورزی کر کے اپنا اصل چہرہ بے نقاب کیا۔ خلاف ورزیوں نے ثابت کیا ٹرمپ کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا ایرانی قوم کے نام پیغام، کہا ایرانی عوام نے شہید رہنما کو الوداع کہہ کر قومی عزم کی نئی مثال قائم کی۔ تقریبات میں بے مثال شرکت قومی وحدت کا مظہر ہے، یکجہتی برقرار رکھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف وسیع فوجی آپریشن پر غور، درجنوں امریکی ریفیولنگ طیارے اسرائیل بھیجے جا رہے ہیں۔ ایکزیوس کے مطابق آئندہ چند دنوں میں جنگ شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے بجلی گھروں، اہم انفراسٹرکچر اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ہے۔ کارروائی کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایران کا امریکہ سے معاہدہ معطل کرنے کا اعلان، تکنیکی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ کاظم غریب آبادی نے کہا امریکہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت وعدوں کی خلاف ورزی کی، ایران نے بھی تمام وعدوں پر عمل درآمد روک دیا۔ امریکہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو چکے، واحد ترجیح ملکی دفاع ہے، امریکی جارحانہ اقدامات کا جواب دیا جائے گا، دفاع کے لیے ہر قدم اٹھانے میں حق بجانب ہے۔ ایران کے امریکی اڈوں پر جوابی حملے جاری، کویت پر ایرانی حملے میں بجلی اور ڈی سیلینیشن پلانٹ سمیت اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائلوں اور ڈرونز کا ملبہ مختلف علاقوں میں گرا۔ حملوں کے بعد کویت ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن عارضی طور پر روک دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں ڈرونز کے ڈیپو اور مصنوعی ذہانت کے مرکز کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز سے تباہ کر دیا گیا۔ قطر میں امریکہ کے العدید ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کی معاونت اور رہنمائی میں آبنہ ہرمز سے گزرنے والے 4 جہازوں کو میزائل اور ڈرون کارروائی کر کے روک دیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے جہازوں کے مالکان کو خبردار کرتے ہوئے کہا اس علاقے سے گزرنے کے لیے دی گئی ہدایات کی پابندی کریں۔ پاسداران انقلاب کا 2 آئل ٹینکرز کے بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر تباہ ہونے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا امن بحال ہونے تک حملے جاری رکھنے کا اعلان، پاسداران ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر مجید موصفی نے کہا پورا ایران ایک ساتھ دشمن کے خلاف کھڑا ہے، ایرانی شہریوں یا پابندی ڈھانچے پر مزید حملے کیے تو اس سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے دینے والے ملک مناسب جواب کے لیے تیار رہیں، شہریوں کو ممکنہ فوجی اہداف سے دور رکھیں۔ وقت آنے والا ہے جب ایرانی فوج اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے خلاف آپریشن شروع کرے گی۔ ایرانی بحریہ کی امریکی افواج کی نقل و حرکت اور فوجی ساز و سامان پر نظر ہے۔ خطے کے پانیوں میں امریکی سینٹ کام کے خلاف آپریشن قریب ہے، انتظار کریں اور دیکھیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو کویت کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فون، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کویتی وزیر خارجہ نے اپنی سرزمین پر حملوں پر تشویش سے نائب وزیر اعظم کو آگاہ کیا، کہا توقع ہے تمام فریق اسلام آباد MOU پر مکمل عمل درآمد کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کا کشیدگی میں فوری کمی پر زور، اسحاق ڈار نے تمام ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کویتی وزیر خارجہ نے بات چیت اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان اور کویت کے درمیان دفاعی معاہدے میں توسیع پر ابتدائی مذاکرات، کویت دفاعی تعاون کو سعودی عرب طرز پر وسعت چاہتا ہے، خبر رساں ادارے رائٹرز کا دعویٰ، بتایا کویت نے پاکستانی فوج، لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور فضائی دفاعی نظام میں دلچسپی ظاہر کی۔ پاکستان دفاعی تعاون کے بدلے توانائی شعبے میں شراکت چاہتا ہے۔ کویت کی پاکستان میں ڈیزل کے لیے بانڈیڈ فیول سٹوریج منصوبے میں دلچسپی، بحرین بھی پاکستان سے دفاعی معاہدے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اردن نے پاکستان سے اسلحہ اور عسکری تربیت کے معاہدے میں دلچسپی ظاہر کی۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے بعد مذاکرات میں تیزی آنے کا امکان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری کا حکم دینے پر غور کر رہا ہوں۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں نیو یارک کے میئر زوران ممدانی کا کہنا تھا
ستمبر میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر نیتن یاہو کی گرفتاری کا حکم دینے پر غور کر رہا ہوں. اسرائیلی وزیراعظم جنگی مجرم ہیں, ان پر بین الاقوامی عدالت انصاف نے فرد جرم عائد کی ہے. اس حوالے سے وہی کروں گا جو قانون اجازت دیتا ہے. سیکیورٹی فورسز نے وانا میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی. ایک خارجی جہنم واصل 5 زخمی. غوقہ میں بارود سے بھری گاڑی خودکش حملے سے پہلے تباہ کی گئی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خودکش حملے کے لیے تیار گاڑی کی 3 دن سے نگرانی کی جا رہی تھی. آبادی سے دور نکلتے ہی نشانہ بنایا گیا. بارود سے بھری گاڑی اور موٹر سائیکل تباہ ہو گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا سیکیورٹی فورسز نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا. چین میں خوفناک لینڈ سلائیڈنگ 8 افراد جان سے گئے 34 لاپتہ. چونگ کنگ شہر میں پہاڑی تودا گرنے سے متعدد رہائشی عمارتیں تباہ. لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. ناروے میں لگنے والی ہولناک آگ نے 100 سے زائد مکان جلا دیے. ڈرامن شہر میں تیز ہواؤں کے باعث شعلے قریبی جنگلات تک پھیل گئے. فضائی اور زمینی آپریشن جاری. سینکڑوں شہریوں کو علاقے سے بحفاظت نکال لیا گیا. بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج سے متعلق متنازع انٹرویو. نورین نیازی نے الزام لگایا مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا. مودی چاہتا تو 2 منٹ میں پاکستان کو فکس کر دیتا. یہ بھی کہا بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ نہیں کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا. انہوں نے ابراہم ایکارڈ کرانا تھا. اسرائیل سے پاکستان کے رابطے تھے. ٹرمپ بھی اسی لیے ان کی تعریفیں کرتا ہے. نورین نیازی کا فاشسٹ مودی کے حق میں بات کرنا شرمناک قابل مذمت ہے. بیان ان کے بھائی کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کا رد عمل. کہا اس فیملی کو پاکستان کی ہر کامیابی سے تکلیف ہوتی ہے. یہ دنیا کی عقل کل شخصیات ہیں یا پاگل ترین نمونے. پاک فوج کی کامیابیوں پر پوری قوم کو فخر ہے. مارکہ حق میں افواج پاکستان اور شاہینوں نے تاریخی کارنامے رقم کیے. دفاعی تجزیہ کاروں نے نورین نیازی کا بیان افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور مضحکہ خیز قرار دے دیا. کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک افواج نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا. ملک دشمنی میں یہ بہت آگے بڑھ گئے. ان کی اور ان کے بیانیے کی پاکستان میں اب کوئی جگہ نہیں. سانحہ مانگی ڈیم میں شہید 7 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم میں ادا. اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی، وزیر داخلہ ضیاء لانگو، سینیٹر منظور کاکڑ اور ارکان صوبائی اسمبلی سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. حکومت اور دھرنا کمیٹی میں تحریری معاہدہ طے پایا. زیارت واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں اپوزیشن اور شہداء کے لواحقین کا مشترکہ اجلاس ہوا. لواحقین کی کفالت بچوں کی تعلیم اور معاوضہ پالیسی کے مطابق فراہم کیا جائے گا. سربراہ حکومتی کمیٹی بخت محمد کاکڑ کا کہنا ہے حکومت شہداء کے لواحقین کے تمام جائز مطالبات پورے کرے گی. کسی کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. کوئٹہ دھرنے میں کچھ سیاسی لیڈرز نے ریاست سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا کیا. پاکستان کے خلاف جاری منظم سازش کو پاک فوج اور بلوچ عوام ناکام بنائیں گے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا ISPR سمر کیمپ سے خطاب. کہا TTP BLA سمیت سب کی نانی بھارتی خفیہ ایجنسی را ہے. دہشت گرد تنظیموں کی را سے فنڈنگ اور ٹریننگ ہوتی ہے. مانگی ڈیم کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ یہ بلوچستان میں پانی کی فراہمی کا اہم منصوبہ ہے. واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا. تمام حقائق قوم کے سامنے آ جائیں گے. بلوچستان میں امن آئے گا. آپ تبدیلی دیکھیں گے. بلوچستان کو امن کی طرف بڑھنے سے کسی کا باپ نہیں روک سکتا. پاکستان اور بلوچستان لازم و ملزوم ہے. بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات. صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا. بتایا بلوچستان میں قیام امن سے متعلق جلد آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی. بلاول بھٹو کا فوج، FC اور پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت. کہا دہشت گردی میں شہید افراد کے لواحقین کے درد کو محسوس کر سکتا ہوں. لواحقین کے درد کا مداوع مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے آپ نے مثبت کردار ادا کیا.
بلاول بھٹو سے قمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چند کی ملاقات، آزاد کشمیر کی انتخابی مہم سے متعلق بات چیت، چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن قمر رضا بھی بلاول بھٹو سے ملے، آزاد کشمیر کی صورتحال سے متعلق گفتگو کی۔ پیٹرول 5 روپے 44 پیسے فی لیٹر مہنگا، 1 لیٹر 316 روپے 15 پیسے کا ہو گیا۔ ڈیزل 31 روپے 5 پیسے اضافے سے 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گیا۔ میٹرک کا تیل 34 روپے 33 پیسے مہنگا ہو کر 276 روپے 66 پیسے فی لیٹر پر آ گیا۔ نئی قیمتیں 20 جولائی تک نافذ العمل ہوں گی۔ ملک بھر کے عوام برہم، کہتے ہیں ان کا دل کرے تو یہ ہر سیکنڈ قیمت بڑھاتے رہیں، غریب لوگوں کا خیال کسی کو نہیں۔ حکومت مشکلات بڑھانے کے بجائے آسانی پیدا کرے۔ مری میں نون لیگ کی قیادت کی بیٹھک، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت۔ ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر کی صورتحال اور الیکشن کی حکمت عملی پر مشاورت۔ نواز شریف کے میرپور آزاد کشمیر میں جلسے کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ اسلام آباد کی کیپٹل ایمرجنسی سروس امتحان میں کامیاب، اسلام آباد میں رات گئے آگ لگنے سے متعلق فرضی کال آئی، 8 منٹ کے اندر فائر بریگیڈ اور ایمبولینس گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیپٹل ایمرجنسی سروس کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر داخلہ کا 2009 سے آلات اور گاڑیاں تبدیل نہ کیے جانے کا نوٹس، کیپٹل ایمرجنسی سروس کی اپ گریڈیشن کے لیے چیئرمین سی ڈی اے کو 7 روز کے اندر پلان پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ اور تھریز انٹرٹینمنٹ کی پیشکش ڈرامہ سیریل در نجات کے پہلے ٹیزر کی بے انتہا مقبولیت کے بعد دوسرا ٹیزر ریلیز کر دیا گیا۔ ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں۔ میگا اسٹار کاسٹ کے پہلے ٹیزر نے ہی ناظرین کے دلوں میں گھر کر لیا۔ شہریار منور، درفشاں سلیم، سحر ہاشمی، نامیر خان، ثانیہ سعید اور صبا حمید نمایاں کردار ہیں۔ ڈرامہ در نجات کو عمیرہ احمد نے تحریر کیا ہے، ہدایت کار ثاقب خان ہے۔ تو دیکھنا نہ بھولیے ڈرامہ در نجات، بہت جلد صرف ARY ڈیجیٹل پر۔